ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جیسے کہ الحمدللہ آج سبھی کا یہی کوشچن زیادہ آ رہے تھے دعا کے متعلق، تو انشاءاللہ ابھی دیکھیں درس دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ جو بھی آپ کے کوشچنس ہوں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے حل ہو جائیں گے ساتھیوں، ہے نا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے جو پوائنٹ کیا تھا اس میں یہ حدیث تھی کہ ہر چیز کی دعا کا حکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حاجت تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، ٹھیک ہے، یعنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اسے بھی مانگو۔ الحمدللہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا، ہاں، جو ڈوری ہوتی ہے اسے تسمہ بولتے ہیں ساتھیوں، تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا جوتے کا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور یہاں تک کہ نمک بھی مانگو، یعنی جو بھی جس بھی چیز، دیکھیں تسمہ اور نمک بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جب اتنی چھوٹی سی چیزوں کے لیے بھی کہہ دیا کہ اللہ سے مانگے، تو پھر ساتھیوں بڑی چیزوں کے لیے تو پھر بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اور ایک دیکھیں جیسے ہماری ایک ساتھی کا کوشچن تھا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دیکھیں ساتھیوں اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ منگواتے ہی وہی ہیں ہم سے دعا جو ان کو قبول کرنی ہوتی ہے ساتھیوں، نہیں تو دیکھیں ہمارے مائنڈ میں کیسے آ جائے گی وہ دعا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ میں ڈالتے ہیں، ہم اس کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول کرتے ہیں ساتھیوں۔ تاخیر ہو جائے ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب میرے بندے کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ سردی میں کیا ہے اس کو آئس کریم چاہیے، جبکہ اس کو کیا ہو رہا ہے، زکام بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں دیں گے نا اس کو آئس کریم، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کو ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور پھر یہ آئس کریم کھا لے گا تو اس کو اور زیادہ ہو جائے گا نا، بیمار ہو جائے گا یہ، تو ساتھ ہی آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا نہیں آئس کریم نہیں کھائیے، آپ گرمی میں کھائیے گا انشاءاللہ، ہاں، تو پھر ہم نہیں دیتے نا ساتھی، تو اسی طرح بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس وقت میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے ساتھیوں، تو اسی لیے ہم دیکھیں بہت چھوٹے ہیں، بہت ادنا ہیں، ہماری سوچیں بہت ہی چھوٹی ہیں ساتھیوں، ہم کہاں اللہ کے فیصلوں کو سمجھ سکتے ہیں بھلا، ہے نا، اسی لیے ہمیں ہر حال میں مطمئن رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ہاں، باقی دعا تو دیکھیں کرتے رہیں، کیا بتایا اللہ کے نبی نے کہ دعا کرتے رہیں، ہاں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، الحمدللہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہر شخص ہلاک نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ساتھیوں، بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا، الحمدللہ۔ دیکھیں اب آگے غائبانہ دعا، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، غائبانہ کیسے، یعنی ساتھی وہ سامنے نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے، وہ کوئی دور ہے، ٹھیک ہے، تو غائبانہ اس کو بولتے ہیں، غائبانہ دعا کرتا ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے آمین کہتے ہیں، الحمدللہ، اور کہتے ہیں کہ اور تجھے بھی اسی طرح ہو، یعنی ہم نے اگر کسی کے لیے صحت کی مانگ لی ہے یا کسی بھی پرابلم میں جو بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہے ساتھیوں، ہم نے سوچا دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا، تو اس کے لیے کیوں نہ مانگ لیا جائے، تو اس کے لیے ہم جیسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ اس کا بھلا کر اس کا یہ کام کر دے، یہ آفت دور کر دے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ساتھیوں کہ اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہو، اور آمین کہتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں، تو وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے غائبانہ دعا جو ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ساتھیوں۔ اب دیکھیں تاخیر قبولیت کے حکمت، ٹھیک ہے، یعنی ہماری دعا دیر سے کیوں قبول ہو رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بندوں کی ضرورتوں پر مامور ہیں، جی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بندوں کی ضرورتوں پر مامور ہیں، ٹھیک ہے، جب کافر دعا کرتا ہے ساتھیوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل اس کی حاجت پوری کرو، میں اس کی دعا نہیں سننا چاہتا،
اور جب کوئی مومن دعا کرتا ہے ساتھیوں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اس کی حاجت روکے رکھو، میں اس کی پکار پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا ساتھیوں الحمدللہ، کہ کافر کی اللہ تعالیٰ نہیں پکار سننا چاہتا تو اس کو فوراً سے دے دیا جاتا ہے الحمدللہ، اور مومن کی اللہ تعالیٰ دعا اس کی آواز سننا چاہتا ہے تو اس کو تاخیر سے دیتا ہے ساتھیوں الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو مومن کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، تو دیکھیں ہاں مل گیا ہمیں جواب یہاں پر الحمدللہ ساتھیوں۔ اور دیکھیں ساتھیوں اس پر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، اس کا بھی موت کا وقت تھا، اور ایک مومن تھا، اس کا بھی موت کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والا تھا تو اس کا من کیا لاسٹ ٹائم کہ میں مچھلی کھاؤں، نہیں سوری کیا ہے کہ جو زیتون ہوتا ہے زیتون کے تیل سے روٹی کھاؤں، ٹھیک ہے، اور جو یہ یہودی تھا اس کا من کیا کہ میں مچھلی کھاؤں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ یہ جو یہودی ہیں اس کے تالاب میں، حالانکہ مچھلی ہفتے میں ملتی تھی ساتھی اس وقت میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اس کے تالاب میں تم کیا کرو ایک مچھلی ڈال دو جا کر، تاکہ یہ اپنی خواہش لاسٹ ٹائم پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرے والے فرشتے کو بولا کہ تم اس مومن کے پاس جاؤ، ایمان والے کے پاس جاؤ، اور اس کا زیتون کا تیل سے من ہے روٹی کھانے کا، تو ایک کام کیجیے اس کی الماری میں وہ زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے تو وہ جا کر گرا دو تاکہ یہ اپنی خواہش ہی لاسٹ ٹائم والی پوری نہ کر سکے۔ اب جو فرشتے تھے دیکھیں اللہ کا حکم ہے ماننا تو ہر حال میں ہے ساتھیوں، اب یہ جو تھے فرشتے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہودی کی تو خواہش پوری ہے مسلمان کی نہیں، اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، اب آتے اللہ کے پاس کہتے ہیں اللہ یہ کیا بات ہوئی ہمیں سمجھا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں جو میرا مسلمان ہے یہ مومن بندہ ہے میرا، یہ تو اس نے لاسٹ ٹائم اس پر ایک دو گناہ رہ گئے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کی خواہش کو نہ پورا کر کے تو کیا ہوگا اس کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی، اس کا تھوڑا سا دل رکے گا تو اس پہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ میرے پاس آئے گا تو صاف ستھرا آئے گا الحمدللہ، گناہوں سے پاک آئے گا، اس لیے میں نہیں کرایا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ رہی یہودی کی بات، تو اس کی خواہش کیوں پوری کی، کیونکہ دیکھیں اس نے نا لاسٹ ٹائم کوئی نیکی کر لی تھی، اب دیکھیں وہ مر جاتا تو نیکی کا بدلہ میں اس کو نہیں دیتا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو مل نہیں سکتا تھا، تو اسی لیے میں نے اس کی لاسٹ ٹائم والی خواہش پوری کری تاکہ دنیا میں ہی میں اس کا بدلہ پورا کر دوں۔ اللہ اکبر ساتھیوں، ہے نا دیکھیے حکمت، ہے نا، تو ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، نہیں ساتھیوں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں عافیت کا سوال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ساتھیوں، یعنی دیکھیں ہمیں الحمدللہ ایمان مل گیا، اس کے بعد کوئی عافیت سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی عافیت کیا ہے ساتھیوں ہمارے لیے، ایمان۔ عافیت کیا ہوتی ہے ساتھیوں، خیر، بھلائی، عافیت یعنی سکون، پرسکون سے، آرام سے، یعنی ہمارے حق میں بہتر، ٹھیک ہے، بہت سارے اس کے میننگ ہوتے ہیں ساتھیوں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عافیت نہیں، کیونکہ ہمیں ایمان مل گیا، اگر ایمان نہ ہوتا نعوذ باللہ، اگر ایسا ہوتا کہ ہم ایمان والے نہ ہوتے، اچھا بھی نہیں لگ رہا کہنے میں، تو کیا ہوتا، اللہ اکبر ساتھیوں، ہمیں خود پتا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہونے والا ہے، جو کافر لوگ ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان سے سرفراز عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں جتنا نالج ہے ہم سب کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ساتھیوں، بن مانگی اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی، ہمیں ایمان دے دیا ساتھیوں، تو اس سے بڑی عافیت کیا ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بتایا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو ہر دعا کے بعد ضرور بولیں کہ عافیت، یا اللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما، کیونکہ دیکھیں ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد دے دیجیے، اب اولاد تو ہو گئی، لیکن کیا ہوگا، وہ بڑے ہو کر نافرمان ہو گئی، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہوتی تو زیادہ بہتر رہتی، کیوں، کیونکہ انہوں نے دعا کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ عافیت کے ساتھ، تو ساتھی اسی لیے ہمیں بہت زیادہ کہنا ہے کہ اللہ میں دعا آپ سے کر رہی ہوں لیکن اس کو عافیت کے ساتھ قبول فرمانا، تو عافیت ہوگی اس میں بھلائی خیر ہوگی ساتھی تو قبول ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے عافیت کا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں جن جن وقت میں دعا قبول ہوتی ہے وہ جلدی جلدی آپ کو بتاتے ہیں ساتھیوں، دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں علامہ جرزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اوقات مقبول دعا کے بیان کیے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے دیکھیں شب قدر میں،
शब कदर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुआ कबूल होती है साथियों, ठीक है। और अरफा के दिन, हाँ अरफा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह, और माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आने ही वाला है हमारा मेहमान, तो हमें कसरत से दुआ मांगनी है साथियों रमज़ान में, ठीक है, माह रमज़ान में, और शब जुमा में यानी रात में, जुमा में रात में, ठीक है। शब होती है रात साथियों, जुमा में, ठीक है, रात में जुमा में इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। यौम जुमा में यानी जुमा के दिन, ठीक है साथियों। और शब आखिर में यानी तहज्जुद के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कहा जाता है कि तहज्जुद की दुआ तो बिल्कुल रद्द नहीं होती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सिर्फ यही मालूम था कि भाई 2-4 चीज़ें मालूम थी कि इन औकात में नहीं होती रद्द, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने सारे औकात में आपको यहाँ पर बताऊंगी। शब आखिर में यानी तहज्जुद के वक्त रद्द नहीं होती। सहर के वक्त यानी सहरी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बवक्त जुमा इमाम के खुतबे के लिए जाने से ख़त्म नमाज तक, ठीक है, यानी जुमा के वक्त इमाम के खुतबे के लिए जाने से ख़त्म नमाज तक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जुमा के दिन नमाज से सलाम तक अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, हमने नमाज में नियत कर ली और हम सोच रहे कि अल्लाह से क्या चाहिए, क्या मांगना है, हाँ तो फिर क्या हुआ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह सलाम तक हमने मांगा तो हमारी कबूल हो गई। और सबसे मेन दुआ बताओ साथियों आपको, अल्लाह से अल्लाह को मांगा करें, ठीक है साथियों, क्योंकि देखिए कुछ भी मिल जाए, जन्नत की नेमत मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन अगर अल्लाह ना मिला साथियों तो हम उन नेमतों का क्या करेंगे। हाँ अल्लाह के घर में तो रह लेंगे, लेकिन अगर अल्लाह का दीदार ना हुआ, अल्लाह से बातें ना हुई, तो फिर क्या फ़ायदा उन नेमतों की, क्या लज्जत साथियों। तो इसीलिए क्या है, अल्लाह से अल्लाह को मांगे, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगे कि अल्लाह मैं तेरा सवाल करती हूँ, मुझे तू चाहिए, क्योंकि अल्लाह मिला तो सब मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ भी ना मिला साथियों, और कुछ मिल जाए तो भी फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, ठीक है। अब देखिए जुमा के दिन असर से मगरिब तक, ठीक है, जुमा के दिन असर से मगरिब तक, और जुमा का आखिरी वक्त, ठीक है, जुमा के दिन असर से मगरिब तक जो दरमियान का वक्त होता है उस वक्त भी साथियों, और जुमा का आखिरी वक्त हो तब भी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा के दिन तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक, जुमा के दिन तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक यानी फजर से मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ मांगेंगे तो कबूल हो जाएगी साथियों अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज क्लियर नहीं होंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बताएंगे। अभी फिलहाल आपको इंशाल्लाह आगे की जो दुआ आपको देनी है, याद करानी है, इंशाल्लाह वो बता देते हैं साथियों आपको, ठीक है। देखिए सोकर उठने के बाद की दुआ, ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह पोस्ट की जाएगी ग्रुप पर भी, और इंशाल्लाह आपको याद करनी है दुआएं साथियों, ठीक है। फिर जैसे कारगुजारी आप यहाँ पर देते हैं ना क्लास शुरू होने से पहले, तो आपको ये दुआ सुनानी है बुध को इंशाल्लाह, ठीक है, अगले हफ्ते। तो देखिए सोकर उठने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ठीक है, तर्जुमा है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत यानी नींद देने के बाद जिंदगी दी, और उसी की तरफ सबको लौटना है अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। अब देखिए कितनी प्यारी बात है ना कि हम क्या है कि रात को सोए, वो क्या है, नींद जो है मौत की बहन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि सुबह हम फिर से उठ गए साथियों। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि अल्लाह ताला तभी हमारी रूह कब्ज़ भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो साथियों अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन फिर भी उसी की तरफ लौट के जाना है। तो देखिए जब हम दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें तर्जुमा नहीं पता होता साथियों, तो जब तर्जुमे से हम पढ़ते हैं ना तो बड़ी ही लज्जत आती है अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, ठीक है। अब देखिए इसकी फजीलत थोड़ी सी, इस पे हदीस है, अच्छा ये दूसरे की है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स नींद से बेदार होने के वक्त ये दुआ पढ़ ले तो वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जना हो। सुभान अल्लाह। ये तो देखिए मैंने ये बताई है सुबह सोकर उठने के बाद की दुआ, उसके बाद एक और दुआ पढ़नी है साथियों। ये कौन सी है, जो हम पढ़ेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, जैसे ही आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हों, यानी बिल्कुल बेगुनाह। देखिए कौन सी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहया नफ्सी बाद मौतिहा इन्न रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तर्जुमा क्या है, तारीफ उसकी जिसने मुझे नींद के बाद बेदार किया, मेरा रब हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह अज़ीम साथियों। तो देखिए कितनी सी है, लेकिन इसका कितना ज्यादा फायदा है कि हम कैसे हो जाएंगे सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह उठकर कि जैसे आज ही पैदा हुए हों साथियों अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक और चीज पढ़नी है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जुमा
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں ہی اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر بلندی اور عظمت والے اللہ کی توفیق سے۔ اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ سبحان اللہ العظیم۔ ساتھیوں کیا ہی تو پیارا ترجمہ ہے ساتھیوں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تینوں دعا پڑھیں گے اور اللہ کی تعریف بھی بیان کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی ساتھیوں۔ تو دیکھیں کتنا پیارا درس ہے الحمدللہ دعا کا ساتھیوں، اور ہمارے اس میں جو کوشچن ہیں وہ بھی کلیئر الحمدللہ ہو چکے ہوں گے ہمارے ساتھیوں کے۔ چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔